چودھری صاحب، وزیراعظم عمران خان نے آج ہمارے دوست ہیں سینئر صحافی ہیں خاور گھومن صاحب، ان سے ملاقات کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت کے لیے اگلے 3 ماہ انتہائی اہم ہیں۔ آرمی چیف کو مزید توسیع سے متعلق ابھی سوچا نہیں، نومبر دور ہے، حکومت کی سب سے بڑی ناکامی احتساب کا نہ ہونا ہے، تمام تر شواہد کے باوجود یہ لوگ بچ نکل رہے ہیں، پنجاب حکومت کی کارکردگی سے پوری طرح مطمئن ہوں۔ اور اگلی بات انہوں نے کی جو وہ کہتے ہیں کہ اگلے 3 مہینے امپورٹنٹ ہیں، 3 مہینے اہم ہیں، تو ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اپوزیشن عدم اعتماد لانا چاہتی ہے تو ضرور لائے، اور ان کرپشن زدہ پارٹیوں سے مجھے کوئی خطرہ نہیں اور عدم اعتماد کا مقابلہ کروں گا اور اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کے اگلے 5 سال کہہ رہا ہوں، اپنی موجودہ مدت 5 سال جو ہے وہ پوری کروں گا۔ چودھری صاحب فرمائیے۔ تو پھر عوام میں بے چینی کیوں ہے، عدم اطمینان کیوں ہے، لوگ کیوں رو پیٹ رہے ہیں، مہنگائی کا جن کیوں بے قابو ہے، انتظامیہ سے لوگ کیوں پریشان ہیں؟ ان کے میں کہتا ہوں، میں اپنی تو ہم کہتے ہی کچھ نہیں، وفاقی وزیر شفقت محمود جی گجر، جی کیونکہ وہ لبرل ہیں تو اس وقت وہ اپنا برادری وغیرہ کا ان کا نہیں لکھتے، نہ چودھری لکھتے ہیں نہ گجر لکھتے ہیں۔ جی بالکل، انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کو میٹنگ کے اندر اپنے موجودہ عہدہ جو پارٹی کا صدر ان کو بنایا ہے، اس سے پہلے بڑی میٹنگ میں کہا کہ جی کیا کریں، رشوت ستانی، لوٹ مار، بدعنوانی 3 گنا بڑھ گئی ہے۔ میں ان کے وفاقی وزیر کو کوٹ کر رہا ہوں، صحیح، سٹنگ وفاقی وزیر، اور ان پر ان کا اعتماد کا یہ عالم ہے کہ تنظیم جو پارٹی کی توڑی ہے اس کے بعد ان کو صدر بنایا پنجاب کا۔ بالکل ٹھیک ہے، حالانکہ ان کا ذہن جو ہے اس طرح کا نہیں ہے، پارٹی اور ورکرز اور گلی گلی محلے جا کے لوگوں کے ساتھ، بٹ دس از واٹ ان کی پارٹی ہے، وہ کریں، ہم تو کسی پارٹی کے نہ ممبر ہیں نہ سپورٹر ہیں۔ جی ہاں، خان صاحب کی آج تک حمایت کر رہے ہیں کہ وہ بدعنوان نہیں ہے یا بددیانت نہیں ہے، تو جب تک یہ ان کے پاس ہے مائی sympathies are with him، لیکن this is not as far as the general public is concerned۔ نمبر 1 یہ بتائیں کہ وہ کہتے ہیں ہماری حکومت کے لیے اگلے 3 ماہ انتہائی اہم ہیں، جب وہ یہ بات کہتے ہیں ساتھ ہی وہ کہتے ہیں اپوزیشن عدم اعتماد لانا چاہتی ہے تو ضرور لائے اور ان پارٹیوں سے خطرہ نہیں، تو 3 میں کس چیز کا خطرہ ہے ان کو؟ جنوری، فروری، مارچ، یہ ایک 15 تقریباً دسمبر سے سن رہے ہیں ہم کہ مارچ تک وہ کیا ایسا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں؟ جی نہیں، صابر شاہ کے بات سنیں، جی، یہ باتیں کرتی ہوتی ہے اپوزیشن، جی ہاں، ان کا کام ہوتا ہے پھڑ لو، مارا ماری، افراتفری، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پرسوں گورنمنٹ جا رہی ہے، آج ہم آ رہے ہیں، پرسوں ہو جائے، ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے۔ حکومت کا بھئی آپ اپنے کارکردگی پر توجہ دیں، اور جو 1.5 سال باقی رہ گیا ہے آپ اس کی بات کریں کہ ہم اس میں یہ کریں گے اور اس میں ہم نے یہ کر دیا ہے اور یہ نہیں ہوا، تو وہ تو بات سمجھ لگتی ہے۔ یہ 3 مہینے حکومتیں کیوں دے رہی ہیں؟ آئی ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ، معاف کرنا، تو کوئی ہم نے آج تک جو بھی سیاسی فیلڈ میں کارکن سے لے کے اسٹوڈنٹ لیڈر سے لے کے سیاسی تجزیہ کار کا جو سفر ہے پورا ایک 45 سال، از ناٹ اے جوک، تو اس کے مطابق جو ہم نے پڑھا اور سیکھا اور سنا اور آبزرو کیا ہے، یہ اس تمام اصولوں کے برعکس ہے کہ حکومت کا ہے جی 3 مہینے بڑے اہم ہیں، پہلے 3 مہینے پچھلے کہا تھا، اب وہ مشکل گزرے ہیں تو اب اگلے بھی کہہ دیے ہیں، تو مارچ تک وہ کہتے ہیں کیا ہونے والا ہے؟ تو یعنی کوئی راوی میں یعنی فلڈ آنے والا ہے، یا چناب کا کوئی مسئلہ کھڑا ہونے لگا ہے، یا اور کوئی ایسی بات ہے، کوئی خدا نہ خواستہ دشمن کی کوئی بات ہے، یا کوئی اندرونی خلفشار کی بات ہے، یا پھر کھل کے بتائیں۔ میرا خیال ہے کہ اندرونی خلفشار بھی ہے اور اس کی وجہ سے ہی
وہ کہہ رہے ہیں، اور ایک خبر یہ بھی آئی تھی کہ وزیروں، مشیروں اور ارکان پارلیمان کو انہوں نے کہا تھا کہ بیرون ملک نہ جائیں اگلے 3 مہینے تک، اور اب وہ 3 مہینے ظاہر ہے شروع ہیں۔ دسمبر میں انہوں نے یہ بات کی تھی، اور کہ کوئی بھی باہر نہ جائے۔ اب اس میں ایک تو منی بجٹ آ رہا ہے، اور منی بجٹ کا بل جو ہے فائنانس ترمیمی بل، وہ کہتے ہیں منی بجٹ نہ بولیں، فائنانس ترمیمی بل جو آ رہا ہے اس کی اپروول ہے 12 تاریخ، اور ابھی اتحادی جماعتیں جو ہیں فیصلہ کر رہی ہیں کہ جناب ہم نے ابھی دیکھنا ہے کہ اس کے کیا منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ آج مسلم لیگ نواز اسٹیٹ بینک کے سامنے پہنچی حسن اقبال صاحب، انہوں نے وہاں پہ گفتگو فرمائی، لیکن ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں چیزوں کو ملا کے پڑھ لیں نا چوہدری صاحب، تو آپ یہ تواتر کے ساتھ ہماری حکومت کے لیے اگلے 3 ماہ انتہائی اہم ہیں۔ اپوزیشن عدم اعتماد لانا چاہتی ہے تو ضرور لائے، آرمی چیف کو مزید توسیع سے متعلق ابھی نہیں سوچا، نومبر دور ہے۔ تو یہ آپس میں کوئی انٹر لنک ہیں یا بس ایویں انہوں نے ہوا میں بات کر دی؟ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی کسی اسمبلی میں حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، میں نے پہلے بھی بات کی ہے، آپ یہ میری طرف سے رکھ لیں۔ اگر آپ 3 مہینے اس حوالے سے دیکھ رہے ہیں تو وہ نظر نہیں آ رہے۔ جی ہاں۔ نمبر دو، کوئی ابھی تک حکومت کی طرف سے وہ پلان جو چاہیے نا، جو عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے صورتحال پر حملہ آور ہوں اور لائٹننگ سپیڈ سے کام کریں اور ہرکولین ایفرٹ نظر آئے، اور جو بندے جن کے بس کا روگ نہیں ہے ان سے معافی چال مانگ لیں، ان کو کھانا چانا کھلا کے، چائے پلا کے، یا ان کو کوئی اور کام دے دیں، تو پھر تو کوئی بات بن سکتی ہے۔ اگر آپ اسی طرح اگر آپ مطمئن ہیں تو اللہ کرے کہ پاکستان کے لوگ بھی اب مطمئن ہو جائیں۔ مجھے اس اطمینان کی کمی نظر آتی ہے، معاف کرنا، آپ کو اگر اطمینان نظر آتا ہے لوگوں کے چہروں پر تو آئی شیل بی ویری ہیپی ٹو۔ صاحب ایک بات بتائیں، آپ کا ماشاءاللہ تجربہ بہت ہے، وزیر اعظم عمران خان کو اور پاکستان تحریک انصاف کو کس چیز میں زیادہ فائدہ ہے؟ وہ مدت پوری کر کے فارغ ہوں آرگینیکلی، اس میں زیادہ فائدہ ہے، یا ان کو اس سے پہلے وہ اقتدار سے ہٹ جائیں تو اس میں زیادہ فائدہ ہے؟ نہیں، اس سے پہلے ہٹ جائیں گے تو ان کو کیا فائدہ ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب گورنمنٹ آئے گی تو جو گورنمنٹ ان آفس ہوتی ہے، کیونکہ مسائل بہت زیادہ ہیں اور ان کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا، تو جو کوئی تو گورنمنٹ بنے گی نا۔ فرض کرے یہ گورنمنٹ چلی جاتی ہے اگلے 3 مہینے میں، جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، تو کوئی گورنمنٹ تو ہوگی نا اس اسمبلی سے یا اس سے باہر سے، تو ساری توجہ جو اس وقت کی گورنمنٹ ہوگی اس طرف چلی جائے گی، ان کو گالیاں پڑیں گی۔ تو لہٰذا ایک یہ ہے کہ بھئی ان کی جان، ہم نہیں کہہ رہے کہ 3 مہینے میں حکومت چلی جائے گی، ہم بالکل نہیں کہہ رہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں 3 مہینے امپورٹنٹ ہے۔ 3 مہینے امپورٹنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ کوئی نہ کوئی اپوزیشن حلہ بولے گی، ان پہ کوئی تحریک عدم اعتماد لائے گی۔ نہیں، یاد صادق بھی کہہ رہے ہیں۔ ہاں جی، تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ان کا نہیں، میری مسکراہٹ دیکھیں، ہاں جی، کچھ نہ کچھ ہونا والا ہے پولیٹیکلی۔ جی ہاں بھائی 3.5 سال سے تو آپ کروا رہے ہو، چلیں کون سا ہو گیا آپ سے؟ آگے بڑھتے ہیں چوہدری صاحب ایک اور خبروں کی طرف۔ اس کو ختم کریں نا بات۔ ہاں جی، آپ کہنا، میں کہہ رہا ہوں حکومت کسی خطرے میں نہیں ہے، میرے سے سن لیں۔ نمبر 2، اور اگلے الیکشن بھی اس حکومت کا عمران خان کا ہارنا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ بہت ساروں کو غلط فہمی ہے۔ لاٹ از گوئنگ ٹو ہیپن فرام ناؤ ٹو نیکسٹ الیکشن۔ بالکل صحیح ہے، اچھی بات ہے، پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے، گورنمنٹ کا کام ہے جناب ڈیلیور کرنا اور بڑے بڑے کام کرنا، اور اگر وہ بڑے بڑے کام کریں گے، اچھے کام کریں گے، قابو کریں گے، مہنگائی پہ قابو پائیں گے، معیشت کو ٹھیک کریں گے، تو یقیناً عوام ان کی طرف رجوع کرے گی۔ اور اگر ان میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تو پھر ظاہر ہے پھر ادروائز لوگ سوچتے ہیں، اور جیسے جیسے انتخابات ہوں گے، قریب وقت آئے گا تو اس سے اندازہ ہو جائے گا۔ اس سے پہلے خیبر پختونخوا میں پارٹ 2 ہونا ہے بلدیاتی انتخابات کا، پنجاب میں بلدیاتی انتخابات ہونے ہیں، تو اس سے بھی کافی اندازہ ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال میں اس بات کو چوہدری صاحب، اس میں کچھ حذف ہے، یہ جو 3 ماہ کی بات کر رہے ہیں نا وزیر اعظم عمران خان، اس میں کچھ چھپا ہوا ہے، کچھ چھپا ہوا راز ہے، کچھ چھپے ہوئے اقدامات ہیں، وہ مارچ تک کرنا چاہتے ہیں،
اور اس کا رد عمل دیکھنا چاہتے ہیں، اس کا رد عمل کیا آئے گا، کیا ہو سکتا ہے. تو اس لیے اس سے زیادہ میں بات نہیں کرتا، لیکن ان کے دماغ میں کچھ نہ کچھ ہے، کچھ چیز ایسی چل رہی ہے جس کو وہ بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں. امپورٹنٹ ہیں 3 ماہ، امپورٹنٹ ہیں، تو مارچ تک وہ کیا ایسا کر سکتے ہیں. خیر یہ خود ہی بتائیں گے، ہم اس سے آگے نہیں بڑھتے. ہم DGISPR کی کل کی پریس کانفرنس کو بہت زیادہ انف سمجھتے ہیں. وہ بہت ساری چیزیں تھیں اکراس دا بورڈ، انہوں نے بہت کچھ کنوے کر دیا ہے، اور اب پولیٹیکل چیس بورڈ سجانے والوں کا کمال ہے کہ وہ کس طریقے سے آگے بڑھتے ہیں.